Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah 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 کی گئیں اور عقائد میں جہاں معتزلہ، خوارج اور جہمیہ جیسے فرقے اور پھر اشعری اور ماتریدی جیسے اسالیب ہمیں نظر آتے ہیں، وہیں پر سلف صالحین کا ایک طریقہ ہے جسے سلفیت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اجتہاد ہو، فقہی مسائل کا حل ہو اور ان کا اطلاق ہو، اس میں ہمیں مختلف طریقے نظر آتے ہیں جن کو ہم اہل الرائے، اہل التقلید اور اہل الحدیث کے ناموں سے جانتے ہیں۔ تو ان تمام مسائل میں اہل الحدیث اور سلفی مکتب فکر ہمیشہ سے اپنی ایک نمایاں شناخت رکھتا رہا ہے، جس کا تسلسل الحمدللہ آج تک موجود ہے، اور آج انہی محدثین اور ائمہ سلف کے مسلک کے اوپر اہل الحدیث کی جماعت بروئے عمل ہے۔ ہمارے سامنے آج یہ سوال ہے کہ جہاں عقائد کی بحثوں میں ہمارا ایک متعین نقطہ نظر موجود ہے، جہاں اجتہادی اور عبادت سے متعلقہ فقہی مسائل کے حل کے حوالے سے ہمارے علماء، محدثین اور مفتیان کرام کے فتاوی اور آراء ہمارے سامنے موجود ہیں، وہیں ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ آج جدید تمدن نے اور جدید دنیا نے ہمارے سامنے کچھ مسائل پیدا کر دیے ہیں، جن میں سیاست کا مسئلہ ہے، ریاست کا تصور ہے، قانون اور عدالت کے مسائل ہیں، پھر اقتصاد اور معیشت کے بے شمار مسائل ہیں، اور اسی طرح معاشرت، ثقافت اور تمدن کے پیدا شدہ مسائل ہیں، اور پھر اگر ان کو گننا شروع کر دیں تو وہ ایک طویل سلسلہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ان مسائل کے حل کے حوالے سے روایت میں ہمارے پاس جواب موجود ہیں، اور اگر ہم آغاز کریں صحابہ کرام سے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہادات سے شروع کر دیں اور سلسلہ تابعین تک سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ائمہ محدثین امام مالک، امام شافعی، امام احمد، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ دراز ہوتا ہوا امام شوکانی، سید نواب صدیق حسن خان، سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہم اللہ، یہ ایک پوری روایت ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس دور کے مسائل کا حل ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب یہ ویلڈ سوال ہے کہ آج کی دنیا میں جب ہم 21ویں صدی میں کھڑے ہیں تو جمہوریت، اشتراکیت اور سرمایہ داری نظام، لبرلزم اور یہ جتنے ازم ہیں، ان کے حوالے سے سلفیت کا، اہل الحدیث کا نقطہ نظر کیا ہے؟ یہ جو مجلس بپا کی گئی ہے، اس کا بنیادی مقصد انہی سوالات پر غور و فکر کرنا، اور ان کے حل و کشود کے سلسلے میں علماء نے جو کچھ ذخیرہ پروڈیوس کیا ہے، موجود ہے، اس کا تعارف سامنے آ جائے، اور پھر ہم اگلا قدم بڑھائیں، اور جو جواب موجود نہیں ہیں اور ہمیں چاہیے ان کے حل ہم تلاش کریں۔ اس کے لیے ہم نے پاکستان کے کبار علماء اور محققین کو دعوت دی ہے، انہوں نے ہماری دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا ہے، اور الحمدللہ آج اس کی پہلی نشست کا آغاز آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔
اور منطقی ترتیب کے اعتبار سے میں آخری بات تعارف کو مختصر کرتے ہوئے کروں گا کہ یہ سارے جو نظام ہیں اور ان کا جو حل ہے یہ اجتہاد کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کے لیے اجتہادی قوت بھی چاہیے اور اس کا عملی مظاہرہ بھی چاہیے. تو پھر سوال یہی ہے کہ اہل الحدیث کا تصور اجتہاد کیا ہے. پہلی نشست اسی سلسلے میں ہے. تو میں سب سے پہلے آج کی اس نشست کے پہلے مقرر کو دعوت دوں گا. ان کا موضوع ہے اصول فقہ کے 2 مکاتب فکر. جیسے میں نے اشارہ کیا کہ اصول اجتہاد کی تدوین میں بھی 2 مکاتب فکر ہمیشہ سے رہے ہیں. ایک کو فقہا کا اسلوب کہا جاتا ہے اور دوسرے کو عمومی طور پر متکلمین کا، جبکہ وہ حقیقتاً اہل الحدیث کا بھی ہے. تو میں آج کے اپنی اس نشست کے پہلے مقرر کو دعوت دوں گا محترم المقام جناب مولانا منیر احمد وقار صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع اصول فقہ کے 2 مکاتب فکر اس پر اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں. اور میں بہت ہی اعتذار چاہوں گا، معذرت چاہوں گا کہ ہمارے پاس وقت کی بہت قلت ہے. نماز عصر کا بھی وقت آ جانا ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ 15 منٹ میں ہر مقرر سے کہ وہ اپنی گفتگو کو سمیٹیں اور اپنے موضوع سے متعلق جو ہیں وہ بنیادی چیزوں سے ہمیں روشناس کرائیں. محترم المقام جناب مولانا منیر احمد وقار صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. دین میں فہم ایک ایسی چیز ہے، قرآن کریم نے اس کے لیے رغبت دی ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفہ، کہ ہر مقام سے، ہر جگہ سے ایک جماعت، ایک گروہ، ایک طبقہ ایسا نکلنا چاہیے جو دین کو، دین کی فہم کو اس انداز سے لے کہ دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو آخری حج کیا، جس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اس میں فرمایا تھا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں وہ دوسروں تک بھی جو جو بات سنیں وہ پہنچائیں. بلکہ آپ نے فرمایا نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمع. اور اسی آپ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دین کو سکھانے کی غرض سے، بتانے کی غرض سے دور دراز مقامات کی طرف نکلے. اور آج دیکھتے ہیں کہ اکناف عالم میں جانثاران رسول صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قبور موجود ہیں کہ کوئی عرب میں اور عرب کے مختلف علاقے ہیں، اور کوئی شام میں، اور کوئی حتیٰ کہ ہمارے ہندوستان میں، اور تو اور بڑا عرصہ ہوا میں صادق آباد میں رہتا تھا.
تو وہاں پر ایک علیحدہ مقام ہے جو صحابہ کے نام پر رکھا گیا ہے. تو رحیم یار خاں میں سندھ کے ایک بہت بڑے عالم دین جن کو شیخ العرب والعجم کہا جاتا ہے، سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی، وہ رحیم یار خاں میں جامعۃ الفاروق میں آئے تو وہاں ایک جگہ پر رکنے کے لیے کہا، اور میں نے کہا کہ شیخ یہاں ایک صحابی کی کہتے ہیں قبر ہے. کہنے لگے روکو روکو، اور ننگے پاؤں گاڑی سے نیچے اتر آئے. بورڈ لگا ہوا تھا، نام لکھا ہوا تھا. تو ایسے ایک لمحہ اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے چلو یار گاڑی میں. اس نام کا کوئی صحابی اللہ کے رسول کا صحابی نہیں ہے، اس نام کا کوئی آدمی اللہ کے رسول کا نہیں ہے، چلیں. بتانا مقصود یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ نہیں ہے، لیکن صحابہ اکرام واقعی دور دراز مقاموں تک نکلے. اس کے اور شواہد موجود ہیں دین کو سکھانے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے. اور ان کا دین کو سکھانا، دین کو سمجھانا یہ کیسے تھا کہ انہوں نے پہلے خود دین کو اچھی طرح سیکھا، سمجھا، پھر سکھایا. اب دین کی سمجھ کو ہی فقہ کہا جاتا ہے، اور اس کے اصول اور ضابطے نصوص کتاب و سنت میں موجود ہے. گویا کہ جب سے دین ہے اس وقت سے دین کے سمجھنے کے، دین میں فہم و فراست حاصل کرنے کے اصول اور ضابطے موجود ہیں. ہماری ان تک پہنچ ہو، ہم ان کو کب ایک تدوینی شکل میں لائیں، مرتب کریں، کتاب کی شکل میں لا کر لوگوں کو پیش کریں، یہ اور بات ہے. لیکن ان کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی موجود تھا. اصول فقہ کا ایک بہت بڑا قاعدہ ہے جو رفع حرج کے لیے ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو آسانی کی راہ کو تلاش کرنا چاہیے. اب یہ قاعدہ ضرورت پڑی ہو تو الضرورات تبیح المحظورات، لیکن یہ قاعدہ کہاں سے آیا؟ قرآن کریم کی آیات ہیں وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اسی طرح وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور قرآن کریم نے یہ بھی کہا ہے کہ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے الدین یسر یسروا ولا تعسروا لا يكلف الله نفسا الا وسعها انما بعثتم ميسرين، کہ تمہیں آسانیاں کرنے والا بنا کے بھیجا گیا ہے، سختیاں کرنے والا نہیں. تو ان سے یہ قاعدہ پہلے سے نصوص کتاب و سنت میں سے موجود ہے اور نکل رہا ہے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں خرجنا فی سفر فاصاب رجل منا حجر فشج رأسه فقال ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة
قالوا ما نجد لك رخصة اغتسل فاغتسل ثم مات. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے کہا وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ. جب آسانی کی راہ موجود تھی اور دین میں یسر ہے تو انہوں نے رخصت کیوں نہ سمجھی. اب یہاں سے قاعدہ کیا نہیں کر رہا ہے کہ ایک آدمی جو پہلے ہی ساری اتنا زخمی ہو چکا ہے کہ اس میں پانی ڈالے گا، پانی کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے فوت ہو سکتا تھا بلکہ فوت ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے پہلو کو زیادہ مناسب سمجھتے ہوئے یہ بات کہہ دی قتلوہ قتلہم اللہ. اب اس سے فقہ کا یہ قاعدہ کہ الدین یسر، دین میں آسانیاں، الضرورات تبیح المحظورات، واضح ہو گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں ہی ایسا معاملہ موجود تھا کہ وہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دیکھتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے، اور ان کو اللہ کی کتاب سے کوئی مل جاتا، اللہ کی رسول کی حدیث سے کچھ مل جاتا اور مسئلہ حل ہو جاتا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک منہج تھا، فقہی منہج، دین کو سمجھنے کا، اور انہوں نے اس کے اصول اور ضابطے کہاں سے لیے؟ قرآن کریم سے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیے. صحابہ کرام کا یہی انداز چلتا 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 صغار صحابہ کا، پھر تابعین تک، پھر تبع تابعین تک پہنچا، اور اس کے ماں بعد جیسا کہ عسکری صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ اسی انداز اور طریقے کو طریقۃ المتکلمین کہا گیا یا منہج المتکلمین کہا گیا. میں اس نام سے ایگری نہیں ہوں کہ یہ نام درست ہو. کہا گیا، ہمارا کبھی بھی متکلمین کا جو فلاسفہ کا، مناطقہ کا جو ایسی تعلیلات باردہ پیش کرتے ہیں اور ایسی ایسی کلیات اور جزیات کی بحثیں چھیڑ کر وقت کا ضیاع کرتے ہیں، ان کو کبھی بھی صحابہ کے منہاج والا فقہی اصول نہیں کہہ سکتے. ہاں، صحابہ کرام کا وہی منہاج جو چلتا آ رہا تھا، اس کے لیے یہ طاہر الاسلام عسکری صاحب نے جو دوسرا لفظ استعمال کیا ہے، سلف کا، اہل الحدیث کا، اہل السنہ کا، تو یہ انداز ان کا ہے. اصول فقہ میں یہ انداز کہ اللہ کی کتاب سے اصول لیے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اصول لیے جائیں، اور نہ صرف فقہ کے لیے بلکہ پورے دین کے لیے. اب اللہ کی کتاب کو دیکھیں، ہمارے پاس قدیم اور جدید ایسے لوگ موجود ہیں جو تفسیر القرآن، تفسیر النص بالنص کرتے. تفسیر القرآن بالقرآن ہو رہی ہے. قدیم میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر دیکھی جا سکتی ہے، اور اس سے بھی آگے چلے جائیں امام
رازی کی تفسیر دیکھی جا سکتی، اس سے بھی آگے چلے جائیں تو ابن جریر طبری کی دیکھی جا سکتی ہے۔ تو تفسیر القرآن بالقرآن۔ جدید میں آ جائیں تو ہمارے شیخ الاسلام حافظ ثناء اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، امرتسری، ان کی تفسیر القرآن بالقرآن ہے جو تفسیر ثنائی کے علاوہ ہے۔ تو تفسیر النصوص بالنصوص، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر السنہ بالسنہ، تفسیر الحدیث بالحدیث، اور اس کے اصول و ضوابط پر مشتمل کتب بھی علیحدہ سے موجود ہیں۔ صحابہ کرام سے تو جو قواعد و ضوابط چلتے تھے، سب سے پہلے ان کو مرتب کرنے والی شخصیت جو معلوم دنیا میں ہے وہ ایسی شخصیت ہے جس کو اہل السنہ میں سے کہا جاتا ہے، اہل الحدیث میں سے کہا جاتا ہے، بلکہ پوری تاریخ میں بڑا بڑا علم کا کام کرنے والوں کو حضرت فضیلت استاد اور فضیلت الشیخ مدنی صاحب اور پروفیسر مزمل صاحب اور دیگر علماء کرام جو بڑے کبار علماء ہیں یہ جانتے ہیں کہ اتنی خدمتیں کرنے والے اپنے آپ کو خادم السنہ کہتے ہیں، سنت کی خدمت کرنے والے۔ لیکن ایسی شخصیت جس کے سر پر اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز رکھنا تھا کہ اول من دون فی الاصول، اصول فقہ میں سب سے پہلی کتاب لکھنے والا شخص محمد بن ادریس الشافعی، اس کو خادم السنہ کی بجائے ناصر السنہ کا لقب ملا۔ ناصر السنہ کہ انہوں نے سنت کی مدد کی، اور اس انداز سے مدد کی کہ اگر وہ اس وقت اپنا کردار ادا نہ کرتے تو سنت کو کی مخالفت کرنے والے لوگ سنت کے ساتھ وہ حشر کرتے، جو پھر بھی باز نہیں آئے اور اپنی روش پر چلتے رہے اور ان کی سرکوبی ہوتی رہی۔ وہ امام محمد بن ادریس الشافعی ہیں۔ انہوں نے الرسالہ کے نام سے، ہماری بحث میں ایک عمومی طور پر سوال ہو جاتے ہیں کہ جی سوال یہ ہے کہ اہل حدیث کی کتاب کون سی ہے اصول فقہ کی؟ تو بہت ساری کتابیں ہیں، میں نے ابھی ایک کا نام دیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو الرسالہ ہے وہ کتاب ہے جو منہج السلف پر ہے۔ اور یہ منہج السلف کی میں پہلے وضاحت کر دوں کہ یہ ہے کیا۔ دو اصول فقہ میں مکتب فکر ہیں، ایک ہے اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا، اور وہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے اصول اخذ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اصول اخذ کرنا۔ اس کو کہا جاتا ہے استنباط القواعد من النصوص، کہ قرآن سے کوئی قاعدہ حاصل کرو، حدیث سے قاعدہ حاصل کرو، سنت سے قاعدہ حاصل کرو، اور اس کو منہج التأصیل التجریدی بھی کہا جا سکتا ہے، کہ جو بھی قاعدہ لینا ہے، جو بھی اصول لینا ہے، وہ یا قرآن سے ہوگا یا حدیث سے ہوگا۔ آج فقہ کی بڑی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اصول الفقہ اربعۃ، الکتاب والسنت والاجتہاد، بعض لوگ اجتہاد کی جگہ پر لکھتے ہیں قیاس، اور چوتھا اجمال۔ اللہ اکبر، بڑی غلط تقسیم ہے یہ۔ اصول الاربعہ بالکل غلط تقسیم ہے۔ بھئی اصل وہ ہوتی ہے، اصل کی تعریف کیا ہے؟ اصول یہ جمع ہے اصل کی۔ اصل کسے کہتے ہیں؟ ما ابتنى علیہ غیرہ، وہ بنیاد جس پر دوسرے اپنا سہارا ڈال کر اپنا وجود قائم رکھیں، اصل۔ تو ہم کہتے ہیں اصول اصلیہ اور اصول الفقہ تبعیہ۔ اصول الفقہ اصلیہ یہ کتاب اور سنت ہے، اور اصول الفقہ تبعیہ
یہ ہے قیاس ہے، استحسان ہے، آگے اور 5 7 10 ملاتے جائیں، مثال مرسل اور چیزیں، لیکن اصول الفقہ الاصلیہ وہ 2 ہیں، کتاب اور سنت۔ اس سے یہ اصول الفقہ ہے، فقہ کی، دین کی سمجھ کی بنیادیں یہاں سے ملیں گے۔ اور فقہ کے دوسرے جو ہیں وہ تب قابل قبول ہوں گے، وہ تبعیہ ہیں، کتاب و سنت کے پیچھے ہیں، اور وہ تب قابل قبول ہوں گے جب وہ تحت ظل الکتاب والسنہ ہوں گے۔ اگر وہ تحت ظل الکتاب والسنہ نہیں ہے تو وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو ابھی جو مجھے انہوں نے اس کنونشن کے حوالے سے پیش کی چیز، اس میں یہ سوال تھا کہ کیا کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اہل حدیث جو مکتبہ فکر ہے، یا میں اس کو اہل حدیث مکتبہ فکر کی بجائے میں نے نام دیا ہے مکتبۃ اہل السنہ، مکتبۃ اہل الحدیث، مکتبۃ یا منہج التأصیل التجریدی، کہ جو اصل سے اخذ کرتے ہیں۔ یہ ایک مکتبہ ہے، مکتبہ فکر ہے، اور اس مکتبہ فکر میں میں پہلی کتاب عرض کر چکا ہوں، وہ امام محمد بن ادریس الشافعی کی ہے، جو 2 صدی ہجری کے آدمی ہیں، 204 میں فوت ہو رہے ہیں۔ پھر ان کی آگے اسی کتاب کی بہت سی شروحات لکھی گئی ہیں، جن میں ابو بکر السیرفی کی شرح ہے، ابو الولید النیسابوری کی شرح ہے، قفال الشاسی الکبیر کی شرح ہے، ابو بکر الجوزفی الشیبانی کی ہے، ابو محمد الجوینی کی ہے، جو امام الحرمین کے والد ہیں۔ انہوں نے الرسالہ کی شروحات لکھی ہیں، اور کبھی آپ الرسالہ پڑھ کے دیکھیں، ایک ایک اصل بیان کرتے ہوئے۔ امام احمد ابن حنبل نے کیوں کہہ دیا تھا ما عرفت الناسخ والمنسوخ حتی جالست الشافعی یا جالست مع الشافعی حتی جلست للشافعی، میں نے ناسخ و منسوخ کی کیا کیفیت ہوتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ میں امام شافعی کے پاس بیٹھا۔ علل پر بحث، اوامر پر، نواہی پر، الرسالہ میں بحث ہے، اور اصول وہی ہے جو میں نے پہلے صحابہ کا بتایا، جو سلف صالحین کا ہے، جو اہل الحدیث اہل السنہ کا ہے، کہ اصول الفقہ ہی اخذ کرنے ہیں کہاں سے؟ قرآن سے اور حدیث سے۔ بھئی آپ کہتے ہیں کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری کس چیز کی کتاب ہے؟ عام طور پر اسے حدیث کی کتاب سمجھا جاتا ہے۔ یہ صرف حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے، امام صاحب کی ہر بک دیکھ لیں، 90 سے زیادہ کتابیں ہیں، یہ کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، اس طرح 90 سے زیادہ ہیں، اور ان میں کوئی ایک بھی ایسی کتاب نہیں ہے جہاں پر صرف احادیث ہوں، بلکہ احادیث کے ساتھ ساتھ قرآن پیش کر رہے ہیں، ترجمۃ الباب میں قرآن پیش کر رہے ہیں۔ باب بدء الوحی سے لے کر آپ آخر تک چلے جائیں، باب قول اللہ عز وجل ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال، اس باب تک پہنچ جائیں، باب ہی شروع ہو رہا ہے کہاں سے؟ ونضع الموازین القسط، قرآن سے۔ تو یہ قرآن اور حدیث کی، دوسرے لفظوں میں یہ وحی الہی کی کتاب ہے، اور امام صاحب نے مسائل فقہی استخراج کیسے کیا ہے کہ ایک مسئلہ لیتے ہیں جس کو ترجمۃ الباب کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کے تحت 2 3 4 5 6 7 8 حدیثیں پیش کر رہے ہیں کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نہیں کر رہا ہے، گویا کہ یہ بھی فقہ کی کتاب ہے۔ تو بہرحال ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب، وقت بہت قلیل ہے اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے، کہ ہو چکا ہے، ہو گیا۔ تو جیسے یہ الرسالہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے ابھی کتاب ذکر کی ہے، اسی طرح ان کے علاوہ بہت سی کتابیں ہیں جن کے اگر یہاں نام لیے جائیں، میں نے ان کو لکھنا شروع کیا تو میرے پاس التقریب والارشاد فی ترتیب طرق الاجتہاد، یہ قاضی ابو بکر الباقلانی کی ہے۔ اسی طرح المعتمد ابو الحسن البصری کی ہے، الاحکام فی اصول الاحکام یہ علی بن حزم کی ہے، العدہ فی اصول الفقہ یہ ابو یعلا الفراء کی ہے، اللمع اور شرح اللمع یہ، اور التبصرہ ابو اسحاق الشیرازی کی ہے،
احکام الفصول ابو الولید الباجی کی ہے، اسی طرح عدت العالم و طریق السالم یہ ابو نصر احمد بن جعفر السباع کی ہے، البرہان امام الحرمین کی ہے، اور اس کی شرح جو مازری المالکی نے لکھی ہے یہ ساری وہ المستصفیٰ غزالی کی ہے، التمہید فی اصول الفقہ ابو الخطاب الحنبلی کی ہے۔ یہ صرف شوافے کی کتابیں نہیں ہیں، صرف ظاہریوں کی نہیں ہیں، صرف مالکیوں اور حنبلیوں کی نہیں ہیں، یہ ایسے لوگوں کی ہیں جو اہل السنہ تھے، جو اہل الحدیث تھے۔ دوسرا مکتبہ فکر ہے جس کو مکتبۃ الفقہاء کہا جاتا ہے، اور میں اس کو یہ جسارت کروں گا کہ نام دوں۔ ایک کو اگر نام دیا ہے کہ وہ مکتبہ یا منہج التعسیل التجریدی ہے، تو دوسرا منہج فقہاء التخریجی، ایسے فقہاء کا منہاج دوسرا مکتبہ فکر اصول فقہ میں وہ ہے فقہاء تخریجی کا۔ اس کو منہج الفقہاء التخریجی، یا دوسرے لفظوں میں اس کو کہہ دیں کہ جو مکتبۃ الاحناف ہے ان کا انداز کیا ہے؟ ان کا انداز اصلی صاحب بڑا عجیب ہے۔ مکتبۃ اہل الحدیث میں یہ تھا کہ استنباط الفروع من الاصول، یا استنباط الاصول من النصوص، نص سے مسئلے، نص سے اصول نکالنا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ استنباط الاصول والقواعد من الفروع، جو فروع فقہی تھی ائمہ کی، اپنے امام کی، اپنے عالم کی، اپنے مجتہد کی، علامہ صاحب کی، انہوں نے جو فقہی مسئلہ بیان کیا اس سے اصول فقہ اخذ کرنا کہ جی امام صاحب نے چونکہ یہ فقہ بیان فرمائی ہوئی ہے لہذا فقہ کا اصول یہ بنتا ہے۔ بھئی یہ بندہ یہ پوچھے پہلے راستہ بناؤ گے تو پھر منزل پہ پہنچو گے نا، کہ منزل پہ پہنچ کے راستے تلاش کرتے پھرو گے؟ تو استنباط الفروع یعنی استنباط الاصول والقواعد من الفروع، حنفیوں کا انداز یہ رہا ہے کہ فروعات فقیہ جو ہیں وہاں سے قواعد نکالنا، اصول نکالنا، جو تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم چشمے سے لوٹا نہ بڑھے بلکہ لوٹے سے چشمہ بڑھنا شروع کر دیں۔ ہم دریا کو کوزے میں بند کرنے کی بجائے کوزے لا کے دریا میں پھینکے اور جی دریا بھر جائے، اس طرح دریا بھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی اہل الحدیث و سنہ کی جو ایک اصولی فکر ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان کی اصل ہے کتاب و سنت۔ کسی امام کے، کسی محدث کے، کسی فقیہ کے اقوال سے وہ اپنے اصول اخذ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل الحدیث و سنہ کا جو فقہی منہج ہے، جو اصولی منہج ہے، وہ اپنانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔